بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، تجھے ایک بدترین خلائق کے شخص قتل کرے گا۔ جنگ نہروان کے بعد بچے کچے خوارج بحرین اور احسا کی طرف نکل گئے اور وہاں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ آئندہ زمانوں میں وہیں سے مملکت اسلامیہ کو اپنی خفیہ سازشوں اور بعض دفعہ کھلے حملوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے بہت سے نیک اور بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو بڑی سفاکی سے قتل کیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے اور قتل کی دھمکیاں دیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہ کرتے۔ بعض متبعین نے کہا بھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گالیوں کا جواب زیادہ سے زیادہ گالیوں ہی سے دیا جا سکتا ہے، جو مجھے پسند نہیں۔ یہ لوگ مرتد بھی نہیں کہ انہیں قتل کیا جائے۔ جہاں تک قتل کی دھمکی تک کا تعلق ہے تو محض دھمکی پر میں انہیں کیسے پکڑ سکتا ہوں جب تک وہ دھمکی کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ یہ تھا خلیفہ راشد کا رویہ اپنے کھلے دشمنوں کے بارے میں۔ لیکن قرآن سنت کے علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ان سے بدلہ لیں۔ لیکن خوارج جنگ نہروان میں قتل عام کو نہیں بھولے تھے۔ وہ انتقام کے لیے خار کھا بیٹھے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ چنانچہ 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر حج کے موقع پر مکے میں اکٹھے ہوئے، صورتحال کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہروان میں ہمارے ہزاروں بھائی قتل ہو گئے، ان کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے؟ خود مرنے سے پہلے کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے دنیا کو چھٹکارا دلا دیں۔ یہ لوگ حکومت کے اہل نہیں اور راہ خدا میں ان کا قتل جائز ہے۔ جب تک یہ زندہ ہیں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ علی سے تو ویسے بھی نہروان کے مقتولوں کا انتقام لینا ضروری ہے۔ تینوں اس پر متفق ہو گئے کہ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے بالترتیب حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر کو قتل کرنے کا ذمہ لیا اور اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے رمضان المبارک کی ایک ہی تاریخ کو نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ معاویہ پر وار اونچا پڑا، وہ زخمی ہوئے مگر علاج معالجے سے ٹھیک ہو گئے۔ عمر بن عاص اتفاقی علالت کی وجہ سے اس دن نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد میں آئی ہی تھے۔ عمر بن عاص اتفاقی علالت کی وجہ سے اس دن نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد میں آئے ہی نہیں تھے۔ ان کی جگہ خارجہ بن حذافہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عمر بن بکر نے انہیں عمر بن عاص سمجھ کر شہید کر دیا۔ عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے مقامی خارجی ساتھی شہیب بن اشجعی نے کوفہ کی جامع مسجد میں الصبح علی پر حملہ کیا جب وہ صلاۃ کی آواز لگا کر لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے۔ شبیب کا وار خالی گیا، لیکن ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کی پیشانی پر پڑی اور فرق
سر کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی۔ ساتھ بھی ہی ابن ملجم نے کہا، اے علی، حکم اور فیصلہ اللہ کا ہے، تمہارا نہیں۔ علی گر گئے اور پکار کر کہا، حملہ آور بچ کر نہ جانے پائے۔ لوگ دوڑ پڑے، شہیب تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ جناب مرتضیٰ کے بھانجے حضرت جعدہ بن حبیرہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا میں نے تجھ پر احسان نہ کیے تھے؟ اس نے جواب دیا، ضرور کیے تھے۔ اس پر آپ نے پوچھا، پھر تو نے کس لیے میرے قتل پر کمر باندھی؟ ابن ملجم نے جواب دیا، میں 40 روز تک استخارہ کرتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اس کی مخلوق میں جو شخص بدترین ہو وہ قتل ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن، تو ہی وہ بدترین خلائق ہے اور تو ہی وہ مقتول ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد بن حنفیہ اور دوسرے موجود لوگوں سے فرمایا کہ ابن ملجم کو آرام سے رکھا جائے، اچھا کھانا کھلایا جائے اور نرم بستر دیا جائے۔ اگر میں اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکا تو جان کا بدلہ جان ہے۔ قاتل کو اسی طرح کا زخم لگا کر قتل کر دینا جیسا زخم اس نے مجھے لگایا۔ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ قاتل کا مثلا کرنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مثلا سے احتراز کرو، خواہ وہ باؤل کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ اگر میں بچ گیا تو اس معاملے میں پر غور کروں گا، معاف کر دوں گا یا قصاص لوں گا۔ زخمی ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن تک زندہ رہے۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا زخم کاری تھا، زہر جسم میں پھیل گیا۔ آپ نے اتوار کی صبح کو اس دنیا فانی کو خیر باد کہا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور دنیا اسے وقت کے افضل ترین انسان کے بابرکت وجود سے محروم ہو گئی اور خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایک مختصر سا بیان تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، جس میں تفصیل تھی۔ اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، اس کے اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔